نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں بیان ہوئی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو سب سے پہلے سفیانی اور اس کے لشکر سے قتال ہوگا، جنگ ہوگی، اور پھر دوسری مرتبہ سفیانی اور اس کا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ پھر حضرت مہدی رومیوں سے جنگ کریں گے، اعما یا دابق جو ملک شام میں دمشق کے قریب ہے وہاں پر، اور بڑی جنگ ہوگی۔ پھر حضرت مہدی کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر آپ عیسائیوں سے جنگ کرتے ہوئے اور عیسائی ملکوں کو فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ یعنی استنبول پہنچیں گے اور اس کو فتح فرمائیں گے۔ پھر استنبول فتح ہونے کے بعد آپ ملک شام جائیں گے، اور اس وقت تک دجال پوری دنیا کی سیر اور سفر کر کے ملک شام پہنچ چکا ہوگا۔ پھر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام دونوں ایک بڑا لشکر لے کر دجال اور دجال کے لشکر سے جنگ کریں گے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس جو اردن اور جوردان میں ایک شہر ہے وہاں اس کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت اور قیادت شروع ہو جائے گی، اور اسی دوران 7ویں سال یا 8ویں سال یا 9ویں سال حضرت مہدی کی وفات ہو جائے گی۔ یعنی کل 7 سال یا 9 سال رہیں گے، تو 6-7 سال عیسائیوں سے، دشمنوں سے لڑنے میں گزارنے کے بعد 7ویں سال حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال سے لڑائی ہوگی۔ پھر 8ویں سال یا 9ویں سال حضرت مہدی کی وفات ہوگی، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کی تدفین کریں گے۔ اب امام حضرت مہدی کی وفات کہاں ہوگی، ان کی تدفین کہاں ہوگی، نماز جنازہ کون پڑھائیں گے، یہ تفصیل کتابوں میں، حدیثوں میں نہیں آئی ہے، لہٰذا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ہاں، امید یہی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، باقی کوئی تذکرہ اس کا حدیثوں میں، کتابوں میں نہیں آیا ہوا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے، حضرت مہدی جو تشریف لائیں گے، ان کے تشریف لانے سے پہلے بہت سی علامتیں جو ہوں گی وہ علامتیں بیان ہو چکی، لہٰذا ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ محمد ابن عبداللہ المہدی جو حسنی اور حسینی دونوں ہوں گے، وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، پھر مکہ مکرمہ پہنچیں گے، اور وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی،
پھر ان کے ساتھ بہت سی جنگیں ہوں گی، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ دجال کو قتل کریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی۔ تو وہ جو مہدی آئیں گے ان کا آنا انشاءاللہ یقینی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو تفصیل بتائی گئی اس تفصیل کے مطابق ایمان لانا ضروری ہے، اور اس تفصیل سے ہٹ کر کوئی اور بات ذہن میں رکھنا یا کوئی اور تفصیل قائم کرنا کہ وہ حضرت مہدی کے تعلق سے، یہ گمراہی ہے۔ دوسری بات، آج تک جتنے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کیے ہیں یا آئندہ کریں گے اور جن کے تعلق سے کوئی علامت نہیں ہے، جو علامتیں بیان ہوئی ہیں کوئی علامت نہیں ہے، ان سب کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ خود بھی گمراہ تھے اور گمراہ کرنے والے بھی تھے۔ ضال اور مضل کہتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی وہ گمراہ کرنے والے تھے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آج سینکڑوں میں نہیں ہزاروں لاکھوں میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو مہدی آ چکے ہیں۔ سید محمد جون پوری کے تعلق سے بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی مہدی ہیں، اور ایک مہدوی فرقہ مستقل قائم ہے، اور وہ فرقہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے اور کفر میں جا پڑا ہے، بالکل شرکیہ عقائد ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک نیا ہے چند سالوں سے شکیل بن حنیف، جو بہار میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا ہے، وہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس پر بھی ہزاروں لوگ ایمان لا چکے ہیں اور اپنا ایمان کھو چکے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت مہدی کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کھول کھول کر بات فرما دی، اور جو حدیثیں آپ کے سامنے آئی اور ہم نے ان حدیثوں کو سنا ہے، ان حدیثوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا اسی کے مطابق حضرت مہدی آئیں گے۔ لہٰذا بہت سے مسلمان آسانی کے ساتھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے کہ وہ جو شکیل بن حنیف ہے، کہیں یہ گاؤں میں چھپا ہوا ہے، کسی کے سامنے نہیں آتا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ حضرت مہدی نعوذ باللہ کیا ایسے ہوں گے چھپے ہوئے، اور لوگوں کو اپنی جو برکات ہیں ان سے مالا مال نہیں کریں گے، نعوذ باللہ۔ اس لیے صاف کہہ دیں کسی کے تعلق سے اگر ایسی بات آئے کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سے ایک اہم بات یہ ہے کہ دجال کے تعلق سے بھی جو حدیثیں تفصیل کے ساتھ آئی ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کیفیت کے ساتھ، جن تفصیل کے ساتھ دجال کے بارے میں باتیں بتائی ہیں، دجال ویسا ہی ایک یہودی، ایک گمراہ شخص ہوگا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہی وہ دنیا میں آئے گا، اور اس سے بڑی گمراہی پھیلے گی۔ بالآخر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے اس کا قتل ہوگا، اور اس کا انجام نہایت برا ہوگا، اور اس کا فتنہ ختم ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ تفصیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنے مسلمان ہوں گے وہ
یاجوج و ماجوج سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ وحی بھیجیں گے، الہام کریں گے کہ ایک ایسی قوم میں نکال رہا ہوں کہ جس سے مقابلہ کی کسی کو طاقت و قوت نہیں ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پہنچ جائیں گے اور دعا فرمائیں گے، پھر یاجوج و ماجوج کو اللہ ختم کریں گے۔ یہ پوری تفصیل انشاءاللہ آئے گی، اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی چند اہم باتیں ہیں، ان باتوں کو بھی انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور۔ اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔